سن 60 ہجری کا ایک ظالم بادشاہ، اس نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں اور نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ طاقت، دولت اور ظلم کے آگے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا، اے یزید، تو جھوٹا ہے اور میرا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے اور اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو یزید نے کہا، تو مجھے جانتا نہیں؟ میرے پاس دولت اور تلوار ہے اور میری حکومت ہے۔ امام حسین نے فرمایا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کے وقت امام حسین اپنے نانا کے روضہ پر آتے ہیں، رات کو آتے ہیں اور اللہ کے رسول خواب میں حسین علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اے میرے حسین، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی کہ تم اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین پہ فدا کرنا ہے، اپنے خون سے صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوک نیزے پر سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے، تاکہ کوئی یزید یہ کہہ نہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکے سے ہو کر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا۔ 3 دن امام حسین کا پانی باندھ رہا۔ شب عاشور اپنے خیمے میں رہنے والوں کو بلایا اور کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، یہ سب میرے نانا کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میں تم سب سے محبت کرتا ہوں اور اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ امام حسین کا یہ کہنا تھا۔ سب امام حسین کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ امام حسین نے کہا، شاید تمہیں آنکھوں کے شرم نے روکے رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو، چراغ کا بجھنا ہی تھا۔ امام حسین نے کہا، جاؤ اپنے گاؤں چلے جاؤ، تم سب کی جنت کا ضامن میں ہوں، تم سب کو شہادت کا درجہ اللہ سے میں لے کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی امام حسین نے چراغ جلایا، کیا دیکھا، سب کے سب تلوار اپنی گردن پر رکھ کر کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین، آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ یہ ہمیں جنت کا لالچ ہے اور نہ ہمیں اپنی جانوں کا خوف ہے۔ روز قیامت جب آپ کے نانا پوچھیں گے کہ آپ کی اماں جب پوچھے گی، میرے حسین کو ایسے ہی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، جس پر 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ اور امام حسین نے کہا، اکبر، اذان دو۔ علی اکبر کی اذان سے چہرہ کربلا جھوم اٹھا اور نماز فجر ہی امام حسین پر حملہ ہو چکا۔ ایک ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا گیا۔ کبھی حر کا لاشا آتا ہے تو کبھی حبیب بن مدع کا، کبھی اون محمد کے لاشے آتے ہیں تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، امام حسین نانا سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اپنے نانا کی رحلت کے بعد بار بار اپنے بابا سے کہتے تھے، بابا، مجھے اپنے نانا کی رحلت کے بعد مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے،
حضرت علی کہتے تھے نماز میں دعا مانگا کرو اللہ تمہیں ہم شکل پیغمبر عطا کرے، تو اللہ نے علی اکبر عطا کیا۔ جب حضرت حسین کو نانا کی یاد آتی اپنے علی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر نے کہا بابا مجھے بھی اجازت دیں میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں، امام حسین نے کہا جا علی اکبر اللہ کے دین پہ قربان ہو جا۔ بس جیسے ہی علی اکبر گھوڑے کی زین سے نیچے آتے ہیں 18 سال کا بیٹا علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی سینے کے ہاتھ کو ہٹانا تھا علی اکبر کے سینے میں ایک برچھی ہے۔ امام حسین دیکھتے ہیں ایک برچھی ہے علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی ہے، بس ہاتھوں سے برچھی کو پکڑ کر اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا آئے میرے دادا ابراہیم، جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بندھی ہوئی تھیں، دیکھو میرے دادا ابراہیم میں کیسے قربانی دیتا رہوں۔ جیسے ہاتھ اوپر کر کے برچھی کو اوپر نکالا علی اکبر تڑپنے لگا اور برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھ میں آ گیا۔ بس خون اکبر کو لیے کہتے ہیں اے اللہ قبول کرنا، اسلام کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا ہے، اور اپنی آخری محبت تمام کرتے ہیں۔ یزید کے سامنے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ حسین غریب کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے لوگوں کے ضمیر خاموش رہے، لیکن ایک 6 ماہ کا علی اصغر کو اپنی ماں کی گود سے گر کر کہتا ہے مجھے بھی میدان میں لے چلو، میں بھی اپنے آقا حسین کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں گا۔ بس امام حسین کو بی بی رباب نے علی اصغر دیا اور کہا اے میرے آقا یہ چھوٹا ہے اس کو پانی پلاؤ، جس پر امام حسین اپنے 6 ماہ کا علی اصغر کو لے کر میدان میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو یہ جنگ تمہاری اور میری ہے اور میرے نانا کی دین سے ہے، تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے یا مجھ سے ہے؟ تو بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دنوں سے پانی نہیں پینے دیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، چند قطرے اسے پانی پلاؤ۔ کسی ظالم نے کہا اصغر اگر خود پانی مانگے گا ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ امام حسین نے کہا اصغر پانی مانگ، یہ سنتا تھا؟ عمر بن سعد نے کہا ہرملہ جلدی سے تیر چلا، جلدی اس کا شکار کر، اس کا کام تمام کر دے، یہ آل رسول ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ آج علی اصغر پانی مانگ لے گا اور اگر معصوم اصغر کی آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور اس سے 6 ماہ بچے کا تیر چلایا گیا اور اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک نوک کان پر لگی اور ایک گردن پر اور ایک کمر پہ جا لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا جہاں جہاں تیر جا رہا تھا علی اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے۔ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پر لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے جگر کو دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ خون نکلا تو کچھ ماں کا دودھ نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو لے کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان رونے لگا، زمین کی طرف پھینکنے لگا تو زمین رونے لگی۔ خون اصغر اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا آپ کے دین کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کیا۔
بس امام حسین کے لیے اکیلے رہ گئے اور زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد، میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت کو بیان کرتے رہنا، اور اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الوداع کہہ کر میدان میں آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ جو بھی حسین کی تلوار کے آگے آتا ہے فی النار ہو جاتا ہے۔ بس سب نے مل کر فیصلہ کیا، یہ عباس کا بھائی ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے، بچ نہیں سکتا۔ سب نے تیر چلانے شروع کر دیے تو حسین گھوڑے کی پشت سے زمین سے نیچے آتے ہیں، بس تیروں کی برسات ہوتی ہے اور حسین بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم کیا گیا حسین پر، آل رسول پر۔